بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پیارے پیارے بچوں، آپ سب کے ساتھ کربلا کے سفر میں آج النور چینل پر ہم ایک نئی اچھی بات لے کر آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اور وہ اچھی بات کیوں اچھی بات ہے؟ وہ اچھی بات کیوں اچھی بات نہ ہو؟ اس لیے کہ ان کا تعلق اس کائنات کے بہت ہی پیارے اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہے۔ کربلا ہمیں اسی وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم کربلا میں موجود لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں کربلا اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہمیں معلوم ہوگا کہ جو لوگ کربلا میں تھے وہ اتنے اسپیشل کیوں تھے۔ امام کے اتنے سارے فرینڈز تھے، امام کے بھائی تھے، امام کے گھر کے بچے تھے، ان سب نے اس کربلا میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ سارے اپنی اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ تھے۔ اور آج کل جس بی بی کے ایام گزر رہے ہیں، جس بی بی کی شہادت قریب آ رہی ہے، وہ بی بی کوئی اور نہیں ہے، وہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہیں، امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی، جن سے امام بہت پیار کیا کرتے تھے۔ تو ان آئندہ آنے والے دنوں میں ہم تذکرہ کریں گے، بات کریں گے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے کربلا میں رہنے کی، کربلا کے بعد کے سفر کی، اور پھر ان کی شہادت کے ذکر کی۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی بہت پیاری بیٹی تھی۔ امام حسین علیہ السلام سے جب کوئی پوچھتا تھا بچوں کے ناموں کے بارے میں تو امام کہتے تھے اگر میرے 1000 بیٹے ہوں تو میں ان 1000 بیٹوں کا نام علی رکھوں گا، اور اگر میری 1000 بیٹیاں ہوں تو میں ان بیٹیوں کا نام اپنی ماں کے نام پر فاطمہ رکھوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں جناب سکینہ، ان کے بارے میں آپ نے یہ بہت مشہور بات سنی ہوگی کہ جب امام رات کو اٹھ کر جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے، بہت اسپیشل نماز ہوتی ہے جسے نماز تہجد کہتے ہیں، نماز شب بھی کہتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام اپنی نماز شب میں، تہجد کی نماز میں جو دعا مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک پیاری سی بیٹی عطا کر۔ اور نماز شب آپ کو معلوم ہے ہم سب کو کہا جاتا ہے کہ نماز شب پڑھی جائے، تاکید کی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ نماز شب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن رہا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے نا۔ لیٹ نائٹ میں آپ کی نماز اٹھ کے پڑھتے ہیں، جس وقت کوئی اور کام نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کا ذہن خالی ہوتا ہے، تو صرف آپ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو خیر پروردگار ہم سب کو نماز شب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو امام حسین علیہ السلام اپنی نماز شب میں جو بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت پیار کرنے والی بیٹی عطا کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو ایک بیٹی دی جس کا نام رکھا گیا سکینہ، جسے ہم سکینہ کہتے ہیں۔ جو آپ کی عرب ورلڈ ہے، جو عرب ممالک ہیں، وہاں پر جناب سکینہ کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈفرینٹ نام ہیں، ڈفرینٹ ورژنز ہیں۔ جناب سکینہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈک پہنچانے والی، دل کو ٹھنڈک دینے والی۔ اور امام حسین علیہ السلام سے جناب سکینہ اتنا زیادہ پیار کرتی تھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام ان کو جب تک اپنے سینے پر نہیں سلاتے تھے جناب سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ اور 4 برس، بہت چھوٹی ہیں نا، 4 برس آپ کو پتہ ہے کتنی چھوٹی سی عمر ہوتی ہے، ان 4 برس کی عمر میں جناب سکینہ کبھی امام حسین علیہ السلام کے بغیر نہیں سوئیں۔ لیکن انہی 4 برسوں کی عمر میں جناب سکینہ نے اتنی مشکلیں دیکھیں جو ہم لوگ 40 برس کے ہو کر بھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ کیسے نہیں سوچ سکتے؟ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے جو مصیبتیں اپنی یتیمی میں دیکھیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں سوچ سکتے کہ وہ اتنے بڑے بڑے غم کیسے ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی کو دشمن کتنا سارا تنگ کر سکتا ہے، لیکن جناب سکینہ نے اپنی 4 سال کی عمر میں جو بہادری دکھائی، جو جوش دکھایا، بے شک وہ اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، ان کو بابا بہت یاد آتے تھے، لیکن جناب سکینہ نے کسی موڑ پر ہمت نہیں ہاری۔ جناب سکینہ نے اپنے آپ کو بہت سٹرونگ رکھا، دشمن کا مقابلہ کیا، تلوار کے ساتھ نہیں، اپنی بہادری کے ساتھ، اپنی حیا کے ساتھ۔ جہاں باقی بیویاں اکثر اپنے برقعے کو، اپنی چادر اور اپنے حجاب کو یاد کر کے رویا کرتی، ہاں جناب سکینہ 4 سال کی عمر میں ان کو بھی اس بات کا دکھ تھا کہ کس طرح سے مجھے میرے بابا کے بعد بے مکھنا و چادر کیا گیا۔ پیارے بچوں، آج ہم جناب سکینہ کی
اس سب سے مشکل دن کا ذکر کریں گے کہ جو دن عاشور کا دن ہے۔ جناب سکینہ کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ آخری دن تھا۔ جناب سکینہ جب روز عاشور آئی اور امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے، اب ان کے پاس اور کوئی بھی نہیں تھا، تب اس وقت جناب سکینہ نے دیکھا کہ ان کے بابا جو ہے وہ مقتل گاہ کی طرف یعنی کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ جلدی سے بھاگے آئیں۔ امام حسین اپنے ذوالجناح پر بیٹھ چکے تھے، اور پیارے بچے آپ کو پتہ ہے میں جب عراق گئی تھی نا تو میں نے یہ جگہ دیکھی بھی ہے جہاں پر امام حسین اور جناب سکینہ آخری مرتبہ ملے تھے۔ تو امام حسین اور جناب سکینہ کی جو آخری ملاقات تھی وہ سن کے نا بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتا ہے کیسے جناب سکینہ نے اپنے بابا کو رخصت کیا ہوگا، کیسے جناب سکینہ نے بابا کو جانے دیا ہوگا، جبکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ اتنے سارے ان کے بابا کے فرینڈز اور ان کے بھائی جو ہے وہ کربلا کی زمین پر جنگ لڑنے گئے اور کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ تو جب امام حسین کا گھوڑا جس کا نام ذوالجناح ہے، جانتے ہیں نا ذوالجناح کو، امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ آپ اکثر جلوسوں میں دیکھتے ہیں، مجلسوں میں دیکھتے ہیں، تو جناب سکینہ جو جیسے ہی ذوالجناح آگے بڑھنے لگا، امام حسین آگے جانے لگے کربلا کی زمین کی طرف، دشمن کی طرف، تو کربلا کی زمین پر ذوالجناح رک گیا۔ امام نے اسے بہت کہا، اے ذوالجناح تم آگے جاؤ، اب تو میرا مشکل ٹائم آنے والا ہے، میرے امتحان کا وقت ہے اور تم نہیں جانا چاہ رہے ہو۔ تو ذوالجناح نے اپنے منہ سے اشارہ کیا، کیونکہ وہ بول تو نہیں سکتا تھا، اس نے اشارہ کیا جیسے کچھ دکھا رہا ہو امام کو۔ تو امام نے دیکھا کہ جناب سکینہ جو ہے وہ ذوالجناح کے پیروں میں بیٹھی ہیں اور اسے کہہ رہی ہیں، ذوالجناح میرے بابا کو کربلا کی طرف مت لے کر جاؤ، میرے بابا کو جنگ کے میدان میں نہ لے کر جاؤ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میدان کی طرف جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ امام حسین نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، بہت پیار کیا، بہت سمجھایا، اور پھر جناب سکینہ نے بابا کو جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن یہ امام کی اپنی بیٹی کے ساتھ آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد جناب سکینہ نے کیا دیکھا؟ اس کے بعد جناب سکینہ نے اپنے بابا کو شہید ہوتے دیکھا۔ اس کے بعد جناب سکینہ نے کربلا کی زمین کو چھوڑتے ہوئے یہ دیکھا کہ کربلا کی زمین میں اس کے بابا کے لاشوں پر کسی نے کفن نہیں ڈالا ہے، کسی نے ان کو دفن نہیں کیا ہے، اور وہ ان کو کربلا کی زمین پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم میں سے کسی کو جناب سکینہ کے ان غموں کے دنوں کے طفیل کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ ہماری آنکھیں روئیں تو جناب سکینہ کو یاد کر کے، ہماری آنکھیں روئیں تو امام حسین کو یاد کر کے۔ اور پیارے بچوں، ایک آخری بات، امام حسین اپنی جب جانے لگے تھے تو انہوں نے جناب سکینہ سے کہا تھا، جناب سکینہ میرے شیعوں سے، میرے مسلمان بھائیوں سے جا کر کہنا، میرے مومنوں سے جا کر کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں تو میرے بابا کو ضرور یاد کریں۔ تو پیارے بچوں، جب آپ پانی پیا کریں تو پانی پیتے ہوئے اللہ کا شکر بھی کیا کریں، کربلا کے پیاسوں کو بھی یاد کیا کریں، اور یہ بھی کہا کریں کہ لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے امام پر اور اللہ کے نبی کی اولاد پر اس پانی کو روکا۔ پروردگار عالم آپ سب کو ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین انسان اور بہترین شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل جناب سکینہ کے تذکرے کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پیارے بچوں، کل ہم بات کر رہے تھے جناب سکینہ اور امام حسین علیہ السلام کی آخری ملاقات کی، جس کے بعد جناب سکینہ اور ان کے بابا آپس میں کبھی نہیں ملے۔ وہ بیٹی جو کبھی بابا کے بغیر سوتی نہیں تھی، اب اس نے اپنی ساری زندگی بابا کے بغیر گزارنی تھی۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے جو واقعات ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے اور بات کریں گے شام غریباں کی۔ وہ شام جو یتیموں کی شام تھی، وہ شام جو بیواؤں کی شام تھی، وہ شام جو چھوٹے معصوم بچوں کے رونے کی رات تھی، اور یہ وہ رات تھی جب جناب زینب سپہ سالار تھیں، وقت کے امام زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے، اور لوگ جناب زینب کو اپنے لیے ایک بہت اسٹرانگ، پاورفل۔ پیارے بچوں، شام غریباں بہت تکلیف دہ رات تھی۔ سب لوگوں کے جو پیارے تھے ان کی لاشیں پڑی تھیں کربلا کی زمین پر، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سارے بچوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، ان کو بٹھایا۔ کہتے ہیں
کہ حضرت حر جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آئے تھے، جو یاد ہے نا آپ کو، میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کس طرح سے حر نے امام کا لشکر روکا تھا اور پھر معافی مانگ کر امام ہی کے لشکر میں شریک ہو گئے تھے. تو جو جناب حر کی زوجہ تھیں، جو ان کی بیوی تھیں، وہ پانی لے کر آئی تھیں، تو وہ پانی بچوں کو بھی دیا گیا تھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب پانی آیا اور وہ جناب سکینہ کو دیا تو جناب سکینہ نے اپنی پھوپھی اماں سے کہا، پھوپھی اماں آپ ہی تو پیاسی ہیں، آپ کو بھی تو پیاس لگی ہوگی، ایسا کیجیے یہ پانی پہلے آپ پی لیجیے. تو جناب زینب نے کہا نہیں سکینہ، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہوتے. جو مسلمان گھرانے ہوتے ہیں، جو اچھے لوگوں کے گھرانے ہوتے ہیں، جن لوگوں میں انسانیت ہوتی ہے، وہ اللہ کے قانون کو، اللہ کے بات کو فالو کرتے ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو پہلے پانی پلایا جائے. تو جناب زینب نے جلدی سے جناب سکینہ کو پانی پلانا چاہا. تو جناب سکینہ نے وہ جو پیالہ تھا جس میں وہ پانی تھا وہ جناب زینب سے لے لیا اور جلدی سے مقتل گاہ کی طرف، کربلا کی زمین کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگی. تو جناب زینب نے جناب سکینہ سے کہا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو جناب سکینہ نے کہا ابھی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ پہلے چھوٹے بچے پانی پیتے ہیں، تو کربلا کی زمین پر تو مجھ سے چھوٹے حضرت علی اصغر ہیں جو میرے بھائی ہیں. تو جناب زینب بہت روئیں. سارے بچے اب اکٹھے بیٹھے تھے اور سب کو حفاظت کی جا رہی تھی تاکہ کوئی دشمن انہیں نقصان نہ پہنچا سکے اور نہ ہی بچے ڈریں. کہ اچانک رات کو جناب زینب اور جناب ام کلثوم جو جناب زینب کی بہن تھیں، انہوں نے جب بچوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا تو اس میں ایک بچہ کم تھا. اب وہ سوچنے لگے کون سا بچہ کم ہے. جب ایک دم سے سارے بچوں کی شکلیں دیکھیں اور دیکھا کہ کون سا مسنگ ہے تو انہیں پتا چلا کہ جناب سکینہ جو ہیں وہ مسنگ ہیں، وہ ان بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھی ہیں. جناب زینب کو بہت ڈر لگا، وہ بہت پریشان ہوئی. انہوں نے جلدی سے سارے بچوں کو ایک جگہ بٹھایا اور اس کے بعد جناب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہو گئیں. ادھر ادھر دیکھتی جاتی یہاں تک کہ فرات کے کنارے تک پہنچ گئیں. فرات کے کنارے پر جو نیچے جانے والی جگہ تھی اس میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ جناب سکینہ امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سو رہی ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو یہ سینہ کیسے پتہ چلا، کس طرح پتہ چلا. ان کا سر تو نہیں تھا نا، بغیر سر کے لاشا تھا. لیکن جناب سکینہ نے اپنے بابا کو اپنی خوشبو سے پہچان لیا، کیونکہ وہ عادی تھی نا مولا کے سینے پر سونے کی. میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کبھی نہیں سوتی تھی امام حسین علیہ السلام کے بغیر، تو ان کو اس خوشبو کی عادت تھی. اس لیے جناب سکینہ نے اپنے بابا کے اپنے بابا کے سینے کو ڈھونڈ لیا اور وہاں اپنے بابا کے ساتھ ترائی میں جو فرات کے کنارے تھی وہاں پر سو رہی تھیں. پیارے بچوں، جناب سکینہ 4 سال کی تھیں، لیکن اس 4 سال کی عمر میں وہ ہمارے لیے بہت سارے میسیجز چھوڑ کر گئیں. مثلاً یہ کہ جب خیمہ جل رہا تھا اور جلتے خیمے میں جناب سکینہ کے کرتے کو آگ لگی تھی تو جناب سکینہ نے کسی بھی آنے والے کو کرتے کی آگ نہیں بجھانے دی تھی، بلکہ ان سے کہا تھا کہ میں سید زادی ہوں، میں علی کی ماننے والی ہوں، میں جناب فاطمہ الزہرا کی پوتی ہوں اور میں امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہوں. تو میں بغیر مجھے کوئی نامحرم جس کو اجازت نہیں ہے اسلام میں دوسری عورت کو چھیڑنے، ہاتھ لگانے کی، وہ مجھے چھو نہیں سکتا ہے. تو جناب سکینہ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے میسیجز ہیں جو ہمیں سوچنے بھی ہیں، جو ہمیں دیکھنے بھی ہیں اور پھر ہمیں ان پر عمل بھی کرنا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ نور چینل پر ایک مرتبہ پھر ملیں گے جناب سکینہ کی باتوں کے ساتھ اور وہ لیسنز جو جناب سکینہ ہمارے درمیان چھوڑ کر گئیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، شاد و آباد رہیے اور ہمیشہ پرسکون رہیے.